حقیقی حق کے لیے میں ہوں محبوب الرحمان تنولی۔ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی دلچسپ خبر سامنے آ رہی ہے اور لوگوں کو شاید اس کی توقع نہیں تھی، لیکن یہ بالکل ہونے جا رہا ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس منظر سے پس منظر میں جانے لگے ہیں۔ نواز شریف صاحب اب تک کی جو انتخابی مہم ہے اس میں جو ان کے ابھی تک جلسے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیں یا ان کے آگے جو پیش بندی ہو رہی ہے اس کو دیکھ لیں، دونوں سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اب صورتحال اس طرح ہو گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب آگے آ گئے ہیں اور نواز شریف صاحب پس منظر میں جا رہے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال یہ بھی دیکھیں کہ حفیظ آباد میں جب جلسہ ہوا تو نواز شریف صاحب نے آخری خطاب کرنے کے بجائے آخری خطاب چھوڑا مریم نواز صاحبہ تک۔ مریم نواز صاحبہ نے آخری خطاب کیا اور اس کے بعد وہ جتنے جلسے ہو رہے ہیں اس میں نواز شریف صاحب کم سے کم جا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب زیادہ حاضری ہے، مریم نواز صاحبہ زیادہ جا رہی ہیں۔ اور ایک اور اس کے بعد ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایک انتخابی مہم کے لیے ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ ویڈیو جاری میں وائس اوور تو نواز شریف کی ہے، لیکن آگے جو کام دکھا جا رہے ہیں مختلف میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے کام ہے۔ شہباز شریف ہی مختلف کام کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں، جو اس کی ایکٹیویٹی مہنگائی کا عذاب مسلط کیا ہے وہ اس کا ذکر تو نہیں کرتے، لیکن اس میں اپنے وہ جو بتا رہے ہیں فتوحات بتا رہے ہیں، اپنی وہ جو یہ کامیاب کام کیا وہ کامیاب کام کیا، لیکن جس طرح بھی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے وہ انہوں نے کام کیا یا نہیں کیا۔ لیکن اصل جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری ویڈیو میں نواز شریف صاحب کہیں نہیں ہے۔ انتخابی مہم کی پارٹی کی طرف سے ویڈیو جاری ہو رہی ہے اور اس میں نواز شریف نہیں ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ خبر ہی ہے اور بظاہر نظر بھی آ رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ اب ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ یہ طے ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب آؤٹ ہو جائیں گے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آ رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جا رہا ہے۔ تو اس وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے بھی ایک انہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل ہے، جس کے لیے وہ پی ٹی آئی کو کنارے کر رہے ہیں، مختلف ان کے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کو مہم نہیں چلانے دی جا رہی۔ تو اس کی ایک اور مدد ان کی وہاں لاہور میں بھی کی گئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی مدد یہ کی گئی کہ صنم جاوید جن کے کاغذات پہلے مسترد ہو گئے تھے، اپیل کی گئی تو پھر ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں اور اب وہ اس انتخابی دور سے آؤٹ ہو گئی ہیں، حالانکہ ان کی ضمانت ہو گئی تھی، بعد میں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو اب اعداد و شمار جو سروے بتا رہے تھے صنم جیتی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود مریم نواز صاحبہ کو وہ سیٹ دے دی گئی ہے، عملاً دے ہی دی ہے کیونکہ ان کی جو اصل کمپٹیٹر تھی وہی تھی۔ اور دوسرا دلچسپ مقابلہ وہاں نواز شریف اور یاسمین راشد صاحبہ کا ہو رہا ہے، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے کیونکہ وہاں بھی نواز شریف صاحب کو شکست کا سامنا تھا، شکست کا خوف تھا اور وہ بھاگ کے چلے گئے مانسہرہ میں۔ مانسہرہ میں ویسے بھی وہ جس حلقے میں جا رہے ہیں کیپٹن صفدر صاحب کا حلقہ ہے، مسلم لیگ نون کا حلقہ ہے، اور اس میں وہ تقریباً جیتتے آئے ہیں ہمیشہ، تو انہوں نے ایک سیف جگہ ڈھونڈی ہے، اس کے لیے وہ مانسہرہ چلے گئے اور اس انتخابی جلسے سے خطاب کے لیے 22 کو وہ مانسہرہ بھی جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایبٹ آباد میں بھی 28 کو جلسہ کریں گے، سوات میں بھی ان کا پروگرام بنا ہوا ہے۔ تو اس سارے پروگرام کے باوجود، ساری کمپین کے باوجود، مسلم لیگ نون کے اس منظر نامے میں جو پس منظر جانے والے ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں۔ اگر نواز شریف صاحب اس میں شامل نہیں ہوتے تو یہ یقیناً سب کے لیے سرپرائز ہوگی خبر ہوگی، اور کیونکہ شہباز شریف صاحب کو تو لوگ اتنا زیادہ پسند بھی نہیں کرتے خود پارٹی میں، تو لیکن وہ شہباز شریف صاحب خود بتا چکے ہیں کہ وہ آنکھ کا تارہ ہیں، تو آنکھ کے تارے کو تو آگے آنا ہوتا ہے، آنکھ کا تارہ پھر آگے آ رہا ہے۔ تو وہ انہوں نے کپڑے بیچ کے لوگوں کے لیے کتنی سہولتیں مہیا کی تھیں وہ سب کو یاد ہے، سب کا حافظہ کمزور نہیں ہے، سب کا اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے پچھلے 16 ماہ میں کتنا ریلیف دیا تھا۔ تو پاکستانیوں آپ کو مبارک ہو، شہباز شریف صاحب دوبارہ آ رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔